حدیث نمبر 42. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها. حضرت ابو جحیفہ ان کے بارے میں لکھیے. ابو جحیفہ وہب ابو جحیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، اس سے بلایا جاتا تھا آپ کو. اصل نام ہے وہب، واو ہے بے، وہب بن وہب السوائی. ابو جحیفہ وہب بن وہب السوائی. آپ کا بھی نام وہب ہے، آپ کے والد کا نام بھی وہب ہے السوائی. کم عمر صحابہ میں سے آپ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور آپ بعد میں کوفہ شفٹ ہو گئے تھے. اور مولا علی علیہ السلام ان کو کوفہ میں جو بیت المال تھا نا، جو ریزرو بینک کہا جاتا ہے، کوفہ کے بیت المال پر آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ کو گورنر بنائے تھے مولا علی علیہ السلام. اور سارے جنگوں میں وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے اور حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو کھانے کے دوران جو ہے ان کو ڈکار آ گئی تھی. ڈکار کہتے ہیں نا جی. جب ڈکار آئی ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ابو جحیفہ اپنے ڈکار پر کنٹرول کرو، کہ دنیا میں زیادہ تر پیٹ بھر کے کھانے والے وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن زیادہ تر بھوکے رہتے ہیں. جی مطلب جن کو دنیا میں کھانا زیادہ ملتا ہے، عام طور پر ایسے لوگ آخرت میں ان کو کھانا کم ملتا ہے، نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، جو دنیا میں زیادہ تر اپنے کھانے کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زیادہ کھانا دیتا ہے. بہرحال جب یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے وصال تک، انتقال تک، حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 2 ٹائم کھانا نہیں کھائے دن میں. 24 آورز میں صرف 1 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے مجھے ڈکار آئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ڈکار کو کنٹرول کرنے کی بات کی، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکار لینا لوگ کے درمیان بیٹھ کے یہ بری بات نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ ڈکار کنٹرول میں رہے. اور سرکار کی نصیحت تھی کھانا دنیا میں کم کھانا. آپ کا وصال 74 ہجری کو ہوا. 74 ہجری کو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نراک قد شبت، یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. قال شیبتنی ہود واخواتها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس کے ساتھیوں نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے. سورہ ہود اور اس کے ساتھیوں نے، ہود و اخواتها یہ ایک انداز ہے. وہ کون سے ہے سورہ ہود کے ساتھی صورتیں کون سے ہے وہ پچھلی حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں.